السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا بھی ڈر تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اس گھنونے کام کے بعد وہ بستر پر سونے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ مہینے کا تیسرا منگل تھا جب بشیر خان نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ بشیر خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا، تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کے خواب بار بار دیکھتا ہے۔ یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے۔ بشیر صاحب، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بشیر خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر ہوش آنے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ بشیر صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ بشیر خان نے کلینک سے نکل کر دوائیوں کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ بشیر کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور وہ کس مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کو کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی، بشیر خان، آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک محدود تھا۔ بس یار تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو۔ یار مختار، میری طبیعت ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ بشیر ٹالنے لگا۔ یار بشیر، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکٹر کی بس سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ آؤ میرے ساتھ سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بشیر نے ساری بات بتائی۔ بشیر، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دو۔ اس کے دوست مختار نے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن بشیر پیر نواز صاحب کے استانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دے دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بشیر خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بشیر خان سے پیر صاحب کا چونکنا چھپا نہیں رہا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو امامے سے نکلی ہوئی تھیں، منہ پر لمبی سفید داڑھی تھی۔ بشیر خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق فیس کے ساتھ 300 روپے اضافی لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب، آپ نے تو میری بات سنی ہی نہیں۔ بچے، ہمیں سب علم ہے، تمہارے خواب تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جاؤ اور سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر
بشیر واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی اور بشیر گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ناگش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ روزانہ ناگش بابا کے چکر لگاتی تھی۔ کیسی گڑبڑ بابا؟ اس بشیر خان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ خواب دکھائی نہیں دیتے بلکہ وہ سچ مچ ایسا کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر وہ پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا۔ بشیر کے لیے اب ہمیں اگلے منگل ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پیر واقعی میں ہی پہنچا ہوا ہو اور وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی عمل میں خود ہی کر لوں گی۔ تم پھر بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل وہ خود آئے گا اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات وہ کس قبرستان میں گیا تھا۔ ناگش کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ آئی، وہ بابا کے سینے سے لگ گئی اور پھر ان دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دی۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ بشیر خان خوش تھا۔ ہر منگل اسے خواب آتا تھا لیکن رات اسے خواب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں کافور ہو گئی جب اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لت پت تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اس سے ایسے کام کروا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں غرق بشیر نہانے چلا گیا۔ نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس اپنے بہو کے رویے سے پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات گھر بہت دیر سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرے گی اور پتہ لگوائے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ بہو 20 منٹ تک اوپر اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ رات 12 بجے ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے سکینہ کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر بنے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ ساس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے بڑی رغبت سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ نے اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ سکینہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی مگر سکینہ اپنی منزل کے پاس آ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹا دیا۔ نامولود بچے کے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا۔ سکینہ واقعی ہی ایک ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے ایک ڈائن چھپی ہے۔ ساس نے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن آخر کار سانس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح سے کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں جیسے اسے گور رہی تھیں۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچا دی اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کیا اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا۔